علیکم ویورز، اسٹوری بیہائنڈ دی اسٹوری میں میں آپ کی میزبان زوہا ملک شو کا آغاز کرتے ہیں زبیر طارق صاحب کے ساتھ. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر آج ہم ٹاپک ڈسکس کرتے ہیں ایل جی ایس پہ. لاہور گرامر اسکول میں جو واقعہ پیش آیا، میں اسے ایک واقعہ تو نہیں کہوں گی، ثانیہ ہی کہوں گی. اس طرح کے بہت سے حادثات ہوتے رہے ہیں جو منظر عام پہ نہیں آئے، لیکن جب سے یہ حادثہ جو رپورٹ ہوا ہے تو میں یہ سوچ رہی ہوں کہ کیا یہ ہماری اسلامی ریاست ہے. اور اس پہ ہمارے وزیر تعلیم ہیں جو انہوں نے ایکشن لیا ہے اس پہ کہ فیمیلز کالج میں یعنی میلز اپوائنٹ نہیں کیے جائیں گے، اور اس پہ لوگوں نے چیخنا شروع کر دیا ہے. تو اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ مس زوہا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. میں آپ کی دونوں باتوں کا جواب دوں گا، لیکن اس سے پہلے آپ کیونکہ خود بھی سارے پروسیس سے گزری ہیں تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ کیا یہ جو باتیں ہو رہی ہیں اس میں کس حد تک سچائی ہے، اور آپ اس بارے میں زیادہ بہتر بتائیں گے تو کائنڈلی اس پہ آپ جو ہے نا تھوڑی روشنی ڈالیں. میرا سوال آپ ایسے ہی پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ یہ میں آپ کو کس طرح بتاؤں اس کے بارے میں؟ یعنی کہ آپ اس سارے پروسیس سے مس گزری ہیں، جیسے زوہا آپ یونیورسٹی میں رہی ہیں. میں تو صرف اس چیز پہ اتنا ہی کہہ سکتی ہوں کہ میں اس چیز کو ایگری کرتی ہوں، ٹھیک ہے نا، کہ یہ جو ایل جی ایس میں جو واقعہ ہوا ہے ٹیچرز کو لے کے، ہم ٹیچرز کی بہت رسپیکٹ کرتے ہیں، ہم انہیں اپنے پیرنٹس کی طرح سمجھتے ہیں، لیکن اس واقعے کے بعد ہم بڑا ڈس اپوائنٹ ہوئے ہیں. دیکھا تھا، سنا تھا یونیورسٹیز میں کیسا ہوتا ہے کہ نمبرز کی بیس پہ یعنی ٹیچرز فرینڈشپ کر لیتے ہیں، یا بچیاں بھی لالچ میں آ جاتی ہیں نمبرز کو دیکھ کے. لیکن مجھے اتنا نہیں تھا پتا کہ یہ واقعہ اس طرح سے ہمارے سامنے آئے گا. میں اس چیز کو اس طرح سے ایگری کرتی ہوں کہ ہم یونیورسٹی لائف ہم نے بھی دیکھی ہے کہ یعنی جو اسٹوڈنٹس پڑھتی ہیں پورا سمیسٹر یعنی اسٹڈی کی ہے انہوں نے کہ پڑھ کے اتنا پڑھ کے کہ ان کی سی جی پی اتنی ہی ہو، اور جو ٹیچرس کے ساتھ فرینک ہیں یا ان کے ساتھ اٹیچ ہو جاتی ہیں، ان کی فیورٹ بن جاتی ہیں، یا ان کے ساتھ ٹورز جو ایک ریلیشن ان کا بن جاتا ہے، جو ان کو زیادہ پریفر کیا جاتا ہے، ان کو زیادہ نمبر دیے جاتے ہیں، اور جنہوں نے پڑھا ہے وہ وہیں کی وہیں. یہ میں نے دیکھا تھا، سنا تھا فرینڈ سے بھی کہ ان کے ساتھ بھی ایک ناانصافی کہہ لیں جو ٹیچرس نے کی ہے. لیکن میں یہ نہیں کہتی کہ سب ٹیچرز ایسے ہوتے ہیں، ہم اپنے ٹیچرس کی بہت رسپیکٹ کرتے ہیں. سب ٹیچرز ایسے نہیں ہیں کہ ایک آدھا ٹیچرز کی وجہ سے سب ٹیچرز کی ریپوٹیشن آج آپ کے سامنے ہے، ٹھیک ہے نا، کہ یہ اسلامی ملک میں یہ سب جائز ہے. وہ بھی ایک اچھا پروفیشن ہے ٹیچرز کا، اساتذہ کا، والدہ کے، اپنے پیرنٹس کے ان کے برابر رکھا جاتا ہے. تو یہ اسلامی ملک میں یہ کیا سب؟ مس مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آتی، ہر چیز کو اسلام کو کیوں گھسیٹ لیتے ہیں؟ ٹھیک ہے، اسلام نے کب کہا تھا کہ آپ جو ہے نا وہ کو ایجوکیشن شروع کریں؟ اسلام نے کب کہا تھا کہ جو ہے نا وہ فیمیل کالج ہے، فیمیل یونیورسٹی ہے، وہاں پہ ماں باپ سے پیسے اس بات کے لیے جاتے ہیں کہ آپ کی بیٹی جو ہے وہ ایک سیپریٹ جو ہے نا وہ ماحول میں صرف پڑھے گی، ٹھیک ہے، وہاں پہ میلز کا کوئی بھی جو ہے وہ داخلہ نہیں ہوگا. لیکن بعد میں ان کو میلز کو رکھا بھی جاتا ہے ان کے ساتھ. دیکھیں ایک بڑی سمپل سی بات ہے، مجھے ایک بات بتائیں، آپ اکثر اس بات کو آپ ایگری بھی کریں گی اور جو ہے نا وہ ایکسیپٹ بھی کریں گی میرے ساتھ کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے. آپ گھر پہ بھی ہوتی ہیں لڑکیاں، کوئی بھی فیمیلز ہیں، وہ ہمیشہ مردوں میں بیٹھ کے، کبھی کتنی بھی لبرل ہو، کتنی بھی ماڈرن کیوں نہ ہو فیمیل، وہ کبھی بھی مردوں کے اندر بیٹھ کے جو ہے وہ اپنے آپ کو سیٹسفائی نہیں فیل کرتی. ٹھیک ہے، ہمیشہ وہ تب سیٹسفائی فیل کرتی ہے جب وہ اکیلی ہو، یعنی کہ فیمیلز کے درمیان ہو. ٹھیک ہے، تو آپ کو اسلام تو منع کرتا ہے. سر میری بات سنیں، سیف تو ہم جیسے پہلے کہتے تھے کہ داڑھی والے جو ہوتے ہیں میلز کہہ لیں، داڑھی والے جو پہلے ہم بڑا سیف فیل کرتے تھے ان کے ساتھ. لیکن آج کل جو حالات چل رہے ہیں کہ انہی میں اس طرح کے جو کہہ لیں نا لوگ پائے جاتے ہیں کہ جن کے ساتھ ہم سیف فیل کرتے تھے، آج کل وہی چیز انہی میں زیادہ پائی جاتی ہے. وہ زیادہ اس چیز میں یعنی کہ انوالو ہیں کہ بلیک میلنگ کرتے ہیں. دیکھیں مس زوہا، یہ تو آپ نے دیکھیں داڑھی کو نہیں بیچ میں آپ لا سکتے. اگر آپ لے بھی ہیں تو یہ ہماری بڑی بد نصیبی ہے کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. تو اس کا سمپل سا جواب میں آپ کو یہی دوں کہ جیسے ایک طوائف جو ہے، جیسے ایک ناچنے والی جو ہے وہ اگر عبایا پہن لیتی ہے تو آپ بعد میں کہیں گے دیکھیں جی اس نے تو عبایا پہنا ہوا تھا تو ہم نے تو اس کو بڑا شریف سمجھا، تو اب جو ہے نا وہ تو اس میں عبایا کا تو قصور کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اب جو کمینے لوگ ہیں انہوں نے جو داڑھی رکھ کے ایسی حرکت کرتے ہیں، انہوں نے بیسیکلی داڑھی کو اس لیے رکھ لیا ہے تاکہ وہ لوگوں کو بتا سکیں، کیونکہ یہ ایک علامت تھی، جیسے کہ آپ نے کہا یہ ایک
اسلام میں نہیں، یہ ویسے بھی یعنی کہ مسلمان جو ہیں وہ یہ یقین رکھتے تھے کہ یار اس بندے نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کیا ہوا ہے تو یہ بہت نیک آدمی میں ہوگا. وہی تو آپ سے بات کی ہے نا کہ فیمیل وہ سیف فیل کرتی تھی ان کے ساتھ، جی. لیکن اب جو حالات ہیں کہ جو لڑکیاں ہیں انہی سے زیادہ ڈرتی ہیں. مس کیونکہ یہ چیز انہی میں زیادہ مسئلہ بڑھ یہ ہے جاتی کہ آج بھی بیسیکلی جو ہے نا اندر سے ہم یہی سمجھتے ہیں نا کہ یہ سب سے اگر کوئی اچھا بندہ ہے تو وہ بندہ ہے جس نے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، لیکن دیکھیں اس میں داڑھی کا قصور نہیں ہے، یہ ان لوگوں کا قصور ہے جو داڑھی رکھ کے ٹھیک ہے ایسی حرکتیں کرتے ہیں اور اسلام کی بدنامی کا سبب بنتے ہیں. سو اس میں آپ جو ہے نا وہ داڑھی کو نہیں کسی بھی صورت قصوروار نہیں ٹھہرا سکتے. ٹھیک ہے، ایسے ہی جیسے میں نے آپ کو سمپل سی ایک مثال دیا کہ آپ ابایا پہن کے جو ہے نا اگر آپ کوئی غلط کام کرتے ہو، ابایا پہن کے اگر آپ ناچتے ہو گاتے ہو، یا ابھی آپ نے ریسنٹلی بہت ساری چیزیں دیکھی ہوں گی، اب تو ابایا کو ایز اے فیشن لے لیا گیا ہے نا، اگر آپ دیکھیں صحیح ہے. تو اس میں ابایا کا تو کوئی قصور نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا زبیر صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ نیشنل اسمبلی میں جو گرما گرمی چل رہی ہے، آپ یہ دیکھ کے آپ کو کیا لگتا ہے کہ عمران خان ڈلیور کر پائیں گے اس کو کہ نہیں؟ مس عمران خان کی گورنمنٹ جو ہے نا اس پہ اگر آپ دیکھا جائے تو کہاں پہ نہیں اس نے ڈلیور کیا. ٹھیک ہے، اور ضیاء الحق سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ضیاء الحق سے تکلیف ان لوگوں کو ہے. میری ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ اگر ضیاء الحق نہ ہوتا، آج لکھ لیں یہ بات کہ اگر ضیاء الحق نہ ہوتا تو آپ کا ملک کبھی بھی ایک اٹامک پاور نہ بنتا. یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا. ہر 6 ماہ کے بعد جو ہے وہ امریکن پریزیڈنٹ ہمیں سرٹیفکیٹ دیتا تھا کہ جناب اب پاکستان پہ کوئی سیکشنز نہیں لگائیں گے، انہوں نے ابھی تک کوئی ایٹامک پاور کی طرف یہ نہیں گئے. ٹھیک ہے، یہ ہماری حالت تھی. یہ ضیاء الحق کا کام تھا کہ اس نے دوسری بات یہ ضیاء الحق کا کام ہے کہ اس نے پاکستان کو رشین کالونی نہیں بننے دیا اور رشیا کو جو ہے وہ 10 ٹکڑوں کے اندر تقسیم کر دیا کیونکہ وہ پاکستان کے لیے آ رہا تھا. ٹھیک ہے، تو تیسری بات عمران خان جو ہے مس عمران خان ایک بات میری ہمیشہ یاد رکھیے گا، اگر عمران خان ڈلیور نہیں کرتا تو یہ اتنی بڑی یوتھ جو ہے جن کی امید اس کے ساتھ وابستہ ہے، آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ اس ملک کے اندر کیا ہوگا. ٹھیک ہے، جب امید ٹوٹتی ہے نا تو بہت تکلیف ہوتی ہے. ٹھیک ہے، عمران خان نے جو کچھ کیا ابھی تک آپ دیکھ رہے ہیں ان 2 سالوں کے اندر 70 سال کا گند وہ بندہ صاف کر رہا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان ڈلیور نہیں کر پا رہا. عمران خان نے مجھے ایک بات بتائیں آج، اچھا یہ بات پتہ کیا کریں گے، اس نے یونائٹڈ نیشن میں جا کے پوری دنیا کے سامنے حکمرانوں کے سامنے بتایا کہ جناب یہ جو آپ پردے پہ جو لوگوں کو ذلیل کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت پہ اس نے بات کی. آپ ان سے سنیں یہ جو کچھ جتنے بھی ہمارے، اب میں ان کا کیا نام لینا چاہوں تو وہ پتہ کیا کہیں گے جناب، تقریروں سے کیا ہوتا ہے. اچھا یار آپ لوگوں نے 70 سالوں میں مجھے اٹھا کے دکھا دیں یونائٹڈ نیشن کی ایک بھی تقریر جس میں آپ نے جا کے بولا ہو. آپ بول ہی نہیں سکتے، کس بات پہ بولو گے آپ؟ ان لوگوں سے آپ قرضہ لیتے ہو، 100 روپیہ قرضہ لے کے 70 روپے اپنی جیب میں ڈالتے ہو، 30 روپے جو ہے نا وہ عوام پہ لگاتے ہو. ان کو پتہ نہیں ہے آپ کا، کس منہ سے آپ ان کے سامنے بولو گے؟ ٹھیک ہے، دوسری بات میں آپ کو ایک بات بتا دوں، دیکھیں اگر تقریروں سے کچھ نہیں ہوتا تو آپ نے پھر ان پہ 70 سالوں میں کون سا ایٹم بم گرا دیا؟ آپ نے ان کے ساتھ کیا کیا جو عمران خان نے کیا؟ چلو یار ایٹ لیسٹ اس نے کچھ نہیں کیا، بولا تو ہے نا، دنیا کو بتایا تو ہے. ٹھیک ہے، وہ اگر کچھ نہیں کر سکتا تو اس نے کچھ نہ کچھ تو کیا. آپ نے تو یہ کچھ بھی نہ کیا. ڈرون حملے ہوتے رہے اس ملک کے اندر، ٹھیک ہے، اور یہ اندر سے کہتے رہے جناب جو ہے نا وہ ہماری گورنمنٹ کے خود بیانات آتے تھے اور وہاں پہ ایک بندہ بیٹھ کے کہتا ہے یار یہ پاکستانی حکمران کتنے 2 نمبر لوگ ہیں، خود ہمیں کہتے ہیں کہ آپ ڈرون حملے کرو. ٹھیک ہے، کیونکہ پیسے لیتے تھے اور خود ہی اپنی عوام کو آگے رو کے دکھاتے ہیں. تو یہ ساری آن دا ریکٹ چیزیں عمران خان کو بیچارے کو کیوں آپ جو ہے نا وہ کہ